أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین، یونیک ٹپس آف ہیلتھ کی جانب سے آج میں آپ کے لیے یورک ایسڈ کا ایک اور بہت ہی مفید اور شاندار نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں یورک ایسڈ پر ویڈیوز بنا کر اپنے چینل پر دے چکا ہوں، وہ بھی بہت ہی مفید اور میرے آزمودہ نسخے ہیں۔ ناظرین، یورک ایسڈ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے بیزار کر دیتی ہے اور انسان کچھ کر نہیں پاتا۔ یورک ایسڈ کے لیے کچھ ایسے گھریلو ٹپس میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں، اور اس کے علاوہ آپ کو نسخہ بھی انشاءاللہ ایک بتاتا ہوں، جو کہ اگر آپ ان کو اپنا معمول بنا لیں تو آپ یورک ایسڈ یا کولیسٹرول ہائی ہونے سے بچا سکتے ہیں خود کو، کہ آپ کا نہ کولیسٹرول ہائی ہوگا اور نہ ہی آپ کا یورک ایسڈ بڑھے گا۔ اس کے لیے ناظرین سب سے پہلی چیز ہے دارچینی کو اپنا معمول بنائیں۔ چائے میں یا دودھ میں ڈال کر روزانہ دارچینی استعمال کریں، ایک ٹائم استعمال کر لیں یا 2 ٹائم کر لیں۔ دارچینی پر آپ کو میری ویڈیو جو ہے وہ میرے چینل پر مل جائے گی کہ کیسے اسے استعمال کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے۔ ادرک خشک ہو یا تازہ ہو، دونوں طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ادرک والی چائے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی یورک ایسڈ کو اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ اس کے متعلق بھی ویڈیو آپ کو مل جائے گی کہ وہ کیسے استعمال کرنا ہے، وہ میں نے ڈیٹیل میں اس میں بتایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو تیسری چیز ہے وہ ہے لہسن۔ لہسن جو ہے اسے لازمی اپنے روزانہ صبح ناشتہ میں استعمال کرنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ یہ لہسن ایسی چیز ہے کہ یہ ایک تو بلڈ کو جو ہے وہ ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، خون کو گاڑھا نہیں ہونے دیتا، خون کو جمنے نہیں دیتا، اس کے لوتھڑے نہیں بنتے، اور جس خون میں فاضل مادوں کو جمع ہونے سے روکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہونے سے انسان کو بچاتا ہے۔ اس کے متعلق آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو لہسن کے متعلق بھی میں نے ایک ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ میری وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں میں نے ڈیٹیل سے اس کے استعمال کا طریقہ، یہ کیسے استعمال کرنا ہے، اس کی اسمیل سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور اس کے ڈکار سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور یہ اس سے فائدہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ میں نے سارا اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے۔ تو ناظرین میری ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور اس کے ساتھ ہی آل والا آپشن جو ہے اسے کلک کر لیں، تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے ناظرین اب نسخہ کو نوٹ کر لیں، اس کے اجزاء اور اس کی تیاری کا طریقہ بھی سمجھ لیں۔ ناظرین جو چیزیں آپ نے لینی ہیں ان میں ہے منقع 50 گرام، گوکھرو 50 گرام، تخم خربوزہ 50 گرام، اناردانہ خشک 50 گرام، تخم کرتم 50 گرام۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے تھوڑا موٹا موٹا کوٹ لینا ہے، بہت زیادہ باریک نہیں کرنا، اور اس کی آپ نے 7 پڑیاں بنا لینی ہے، اندازے سے برابر رکھ لیں۔ اگر تھوڑی بہت کمی بیشی ہو بھی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ برابر جو ہے وہ اس میں ڈیوائیڈ ہو جائے 7 پڑیوں میں۔ روزانہ رات کو آپ نے 1 پڑیا 1 گلاس پانی میں بھگو دینی ہے، اور صبح کو اٹھ کر اس پانی کو جوش دے لینا ہے۔ اتنا جوش دینا ہے کہ پانی آدھا گلاس رہ جائے۔ تو ناظرین اس کو آپ اتار لیں، اتار کر تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیں، پانی کو جو ہے وہ چھان لیں۔ چھاننے کے بعد
آپ نے اس میں 2 چمچ شہد ملا کر صبح نہار آپ نے نیم گرم پینا ہے۔ انشاءاللہ اس کے فائدے آپ جو ہے وہ صرف 1 ہفتہ استعمال کرنے سے آپ اس کے فائدے جان لیں گے، اور 1 ہفتہ استعمال کرنے کے بعد آپ اپنا یورک ایسڈ چیک کروا لیں۔ انشاءاللہ رزلٹ میں آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ کیا فائدہ ہوا اس سے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو انشاءاللہ جو ہے وہ میں امراض جگر کے متعلق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا کہ جگر کے امراض میں سے جگر کا بڑھ جانا یا جگر کا فیٹی ہو جانا، جگر کا ٹھیک سے کام نہ کرنا، جگر کا خون نہ بنانا، بھوک نہ لگنا، ان چیزوں کے متعلق ہوگا۔ تو اس ویڈیو کے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو وہ آپ مجھے کومنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔